بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ ترجمان شیعہ ٹی وی کی جانب سے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، آج ایک سوال کا جواب عرض کرنا ہے اس کلپ میں۔ وہ سوال عموماً اہل سنت برادران کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ شیعہ ذاکرین اور علماء جو مصائب کربلا بیان کرتے ہیں وہ کیسے ان تک پہنچے۔ اس جوابی کلپ کو ریکارڈ کرانے کا ایک اہم مقصد یہ بنا کہ ایک عالم ہیں مکۃ المکرمہ میں، جنہیں مکی الحجازی صاحب کہا جاتا ہے، ان کا نام کچھ اور ہے، سرخ داڑھی ہے ان کی۔ وہ وہاں درس ریکارڈ کرواتے ہیں، درس دیتے ہیں جو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے ہیں۔ اس میں انہوں نے واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ جو شیعہ ذاکرین اور علماء ممبر سے بیان کرتے ہیں مصائب کربلا کئی گھنٹوں کے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ من گھڑت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی زندہ بچا ہی نہیں تھا کربلا میں سوائے امام زین العابدین کے علاوہ۔ تو کوئی بھی زندہ نہیں تھا، تو کس نے ان کو یہ سب واقعات بتائے؟ تو یہ سب من گھڑت ہے۔ تو اس لیے ان کے اس سوال اور اس اعتراضی انداز کی وجہ سے یہ کلپ ریکارڈ کروانا ضروری سمجھا گیا۔ تو اس حوالے سے عرض ہے محترم مکی الحجازی صاحب کی خدمت اقدس میں کہ محترم، آپ بغیر ثبوت کے، بغیر دلائل کے، بغیر کسی حوالے کے جب کسی فرقے کے بارے میں ایسی گفتگو کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے ثبوت کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ بات کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ جعفریہ باتوں سے وجود میں آنے والا فرقہ نہیں ہے۔ یہ فقہ جو ہے یہ خوابوں پر چلنے والا فقہ نہیں ہے۔ اس فقہ کے بانی، اس فقہ کی تدوین کرنے والے معصومین ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بانی ہیں اس فقہ کے۔ تمام احکامات فقہ جعفریہ کے رسول اللہ کے اقوال، احادیث اور آیات قرآنی پر مشتمل ہیں۔ ان کے بعد ان کے جانشین حضرت علی علیہ السلام، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ، اسی طرح 12 امام جو جانشین رسول ہیں، ان کی سیرت پر یہ فقہ چل رہی ہے، ان کے اقوال کے مطابق یہ فقہ ہے۔ یہ رسول اللہ کے بعد یا رسول اللہ کی زندگی کے 150 سال بعد وجود میں آنے والی فقہ نہیں ہے۔ فقہ جعفریہ اس کو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں اس فقہ کو پھیلانے کا ان کو موقع زیادہ ملا، اس وجہ سے اسے فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ اس کا وجود، فقہ جعفریہ کا وجود امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے تھا، امام محمد باقر کے دور میں تھا، امام زین العابدین تھے، امام حسین علیہ السلام کے دور میں تھا، امام علی علیہ السلام کے دور میں فقہ جعفریہ موجود تھی۔ شیعان حیدر کرار جنہیں کہا جاتا تھا، جن کے ماننے والوں کو شیعان علی کہا جاتا تھا، رسول اللہ کے دور میں یہ احکامات موجود تھے۔ تو اس میں گزارش یہ ہے، ان کے سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ جو مجالس علماء ممبروں سے پڑھتے ہیں، واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، وہ مصائب ان تک کیسے پہنچے، وہ ذرائع کون سے ہیں۔ پہلا راوی جو ہے مصائب کربلا کا، وہ امام علی زین العابدین علیہ السلام ہیں، جو امام حسین کے بیٹے ہیں اور واقعہ کربلا کے عین شاہد ہیں۔ ان کے سامنے یہ واقعہ ہوتا رہا اور واقعہ کربلا کے دوران وہ بیمار رہے اور خیمے میں ہی تھے، اور واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی رہے اور سنتے بھی رہے۔ دوسری راویہ ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی، جو وہ خود بھی عین شاہدہ ہیں اور دیکھتی رہی واقعات، اور ان پر اور ان کے بھائی پر یہ جو مصیبتیں آئیں وہ سب ان کے سامنے تھیں۔ تیسری راویہ ہیں حضرت کلثوم، حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بہن۔ پھر حضرت رباب جناب علی اصغر کی والدہ، اور حضرت قاسم کی والدہ، حضرت علی اکبر کی والدہ، اور دیگر خواتین خاندان اہل بیت کی جو ہمراہ تھیں، جو زندہ بچ گئی تھیں، جنہیں ظالموں نے، یزیدی فوجیوں نے کوفہ و شام کے بازاروں میں بے پردہ کر کے پھرایا، جنہیں درباروں میں پھرایا،
وہ سب اس کی راویہ ہیں۔ ان سب کے علاوہ یہ وہ مستند راوی ہیں واقعہ کربلا کے، جن کے سامنے واقعہ کربلا پیش آیا اور جنہوں نے یہ واقعات بیان کیے، اور قید سے رہائی کے بعد جنہوں نے مجلس حسین برپا کی، جو بانی مجلس حسین ہیں سب سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور ان کے علاوہ جو راوی ہیں وہ دو اور ہیں، لیکن وہ شیعوں کے لیے مستند نہیں ہیں۔ ان میں ایک ہے حمید بن مسلم، جو یزیدی فوج کی طرف سے رپورٹر تھا، جو تاریخ لکھ رہا تھا، یزیدی فوج کی طرف سے بھیجا گیا۔ اور اس کے علاوہ راوی ہیں وہ قاتلین امام حسین، جنہوں نے حضرت مختار ثقفی کے دربار میں اپنے جرم کا اقرار کیا تھا اور بتایا تھا کہ انہوں نے کربلا میں کون کون سا ظلم کیا، کون کون سا گناہ کیا۔ اس کے بعد امیر مختار ثقفی نے ان کو قتل کروایا تھا۔ یہ دو شیعوں کے نزدیک مستند راوی نہیں ہیں، لیکن اگر ان دونوں کے بیان کردہ مصائب کی تصدیق امام سجاد علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام کرتے ہیں تو وہ بھی اسے بھی شیعوں نے مستند سمجھا ہے اور ان سے روایتیں لی ہیں۔ تو اس سلسلے سے یہ راوی تھے جنہوں نے مصائب کربلا دیکھا تھا اور بیان کیا۔ پھر امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر خود بھی عین شاہد تھے، انہوں نے بھی واقعات کربلا بیان کیے۔ پھر امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جب ان سے کربلا کے بارے میں سوال کیا جاتا وہ بتاتے تھے، گریہ بھی کرتے تھے اور مصائب بھی بیان کرتے تھے کہ امام حسین پر کیا کیا مصیبتیں آئیں کربلا میں، اور کربلا کے بعد ان کی بہنوں پر، ان کے محاضرات عصمت پر کیا کیا مصیبتیں آئیں۔ پھر امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے واقعہ کربلا کا ماقہو بیان کیا، اور امام علی رضا علیہ السلام نے بھی واقعہ کربلا کا بیان کیا اپنی زندگی میں۔ امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، ان سب نے واقعات کربلا کو بیان کیا ہے۔ تو یہ سب وہ راوی ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کے ہر لمحے کو، ہر حصے کو بیان کیا ہے، اور ان راویوں کی روایتیں، ان کے بتائے ہوئے واقعات مصائب کربلا کے حوالے سے وہ شیعہ کتابوں میں، شیعوں کی مقاتل کی کتابوں میں محفوظ ہیں، اور وہیں سے پڑھ کر شیعہ ذاکرین اور علماء بیان کرتے ہیں مصائب کربلا۔ تو انشاءاللہ اس جواب سے جناب مکی الحجازی صاحب کی تسلی اور تشفی ہو چکی ہوگی۔ بہت سے اعتراضات مکی الحجازی صاحب نے اور دیگر علماء نے فقہ جعفریہ پر کیے ہیں۔ انشاءاللہ آگے آنے والے کلپوں میں ہم فرداً ان کے اعتراضات اور ان کے سوالات کا جواب دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔